بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ ضحیٰ 91ویں سورت 30ویں پارے میں اللہ نے اس سورت کے اندر 9 چیزوں کی قسم کھائی ہے، 8 چیزوں کی قسم کھائی ہے۔ 8 چیزوں کی قسم کھانے کے بعد اللہ نے بتایا ہے ایک بڑی اہم بات۔ اللہ پہلے 8 چیزوں کی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ قسم ہے سورج کی، قسم ہے دھوپ کی، قسم ہے چاند کی، قسم ہے آسمان کی، قسم ہے زمین کی، قسم ہے دن کی، قسم ہے رات کی، اور قسم ہے نفس کی۔ یہ 8 قسمیں اللہ نے کھا کے فرمایا ہے قد افلح من زکاہا، کہ بے شک وہ کامیاب ہوا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ وقد خاب من دساہا، اور جس نے اس کو پراگندہ کیا، جس نے اس کو آلودہ کیا، جس نے اس کو گندہ کیا، وہ ناکام ہوا۔ قد افلح من زکاہا، ان 8 چیزوں کی قسم کھانے کے بعد اللہ فرماتے ہیں، اب اللہ اگر ایک دفعہ بھی کہہ دیں کہ جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا تو یہی بہت تھا، لیکن اللہ تعالیٰ 8 اور دنیا کی سب سے بڑی اور قیمتی چیزوں کی، سورج کی، دھوپ کی، چاند کی، آسمان کی، زمین کی، دن کی، رات کی، اور حتیٰ کہ خود نفس کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں قد افلح من زکاہا، کہ جس نے اس کا تزکیہ کیا، جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ وقد خاب من دساہا، اور جس نے اس کو آلودہ کیا، اس نے خراب کیا، وہ ناکام ہوا۔ اب یہ نفس کا تزکیہ، نفس کو گندہ کرنا، نفس کو آلودہ کرنا ہے کیا، اور نفس کو پاک کرنا ہے کیا؟ اب جیسے پہلے بھی اکثر ذکر کر چکا ہوں کہ زندگی 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے رب چاہی اور ایک ہے من چاہی۔ اب اگر من چاہی زندگی گزاریں گے، حلال حرام کی تمیز کیے بغیر زندگی گزاریں گے، جو دل کیا وہ زندگی گزاریں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے نفس کے پیچھے چلے، آپ نے اپنے نفس کی مانی، آپ نے اپنے من کی مانی، اور اس میں پھر رب کی نہیں مانی، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنے نفس کو خراب کر لیا، گندہ کر لیا، آلودہ کر لیا۔ لیکن اگر آپ حلال حرام کی تمیز کی، آپ کا کسی چیز کو بہت دل کر رہا ہے، نفس کا بہت ماننا ہے، کسی ایک جگہ پہ آپ کو بہت فائدہ ہو رہا ہے، لیکن وہ چیز حلال طریقے سے نہیں رہی، وہ اللہ کے حکموں کے بغیر آ رہی ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے خلاف ہو کے آ رہی ہے، خواہ وہ پیسہ ہے، خواہ وہ عہدہ ہے، خواہ وہ عزت ہے، خواہ وہ مال ہے، خواہ وہ بڑا گھر ہے، جو بھی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کے خلاف آ رہا ہے، وہ من چاہی ہے۔ اور من چاہی زندگی کا ہے کہ جس نے وقد خواب من دساہا، کہ جس نے اپنے نفس کو آلودہ کر لیا، اور جس نے رب چاہی زندگی گزار لی، وقتی طور پہ ہو سکتا ہے اس کو لگے کہ نقصان میں رہ گیا، باقی لوگ آگے نکل گئے، میں پیچھے رہ گیا، لیکن وہ اللہ سے ڈر گیا، اللہ کا تقوی اختیار کر لیا، اور آخرت پہ یقین کرتے ہوئے کہ دنیا کی تھوڑی زندگی میں صبر کر لوں لیکن آخرت میں میرا اللہ مجھے اجر دے گا، اس میں وہ لگ گیا۔ اپنے فرائض بھی پورے رکھے، روزانہ کی بنیادوں پہ جو ہے سچا پکا مسلمان ہونے کے بعد روزانہ کی بنیادوں پہ نماز، اس کے بعد ماہانہ سالانہ 1 مہینے کے روزے، زکوٰۃ اگر فرض بنتی ہے تو زکوٰۃ، اور پھر 1 سال کے لیے، پھر 1 سال کے جب اس کا دل کیا اور جب اللہ نے ستا دی تو حج، یہ تو ہے فرائض۔ اور اس کے بعد پھر حقوق العباد، حقوق العباد، حقوق العباد، لوگوں کے لیے آسانیاں، خیر خواہیاں، لوگوں کے لیے آسانیاں، خیر خواہیاں، اس کو بانٹنے میں لگ گیا، تو وہ ہے جس نے اپنی زندگی کو قد افلح من زکاہا، کہ اپنے نفس کو پاک کر لیا اور تزکیہ کیا اور وہ کامیاب ہو گیا۔ تو لہٰذا ہمیں کوشش کرتے رہنے چاہیے روزانہ کی بنیادوں پر، ہفتے کی بنیادوں پہ، ماہانہ کی بنیادوں پہ، کہ ہم دیکھتے رہیں کہ کچھ ہم سے غلط تو نہیں ہو رہا، کچھ ہم غلط تو نہیں کر رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نفس کا تزکیہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو جنت الفردوس میں اپنی رضا اور قرب کی چادر میں لپیٹ کے، جس طرح ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، محلے داروں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ ایک کمفرٹ فیل کرتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ لگانے میں، اسی طرح ہم سب لوگ جنت میں اکٹھے ہو کے ایک دوسرے کے ساتھ گپ شپ لگائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔